اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے سورہ حجر ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حجر چھٹے رکوع میں ایک لفظ آتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بھی سورہ ابراہیم کے متصل زمانے میں یہ سورت ہے، یعنی اسی زمانے میں یہ اتری ہے۔ اس کے مضامین کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، لیکن جو مخاطب قوم تھی اس کی مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور مذاق اڑانا، تکلیفیں پہنچانا، اس کی وجہ سے جب یعنی ظلم و ستم کی ایک حد ہو گئی، تو جس کے بعد سمجھانے کا موقع کم ہوتا ہے، ڈرانے اور تنبیہ کا موقع زیادہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قدرتی اضطراب پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھانے کے لیے صورت نازل فرمائی۔ اور یہ دو مضامین ہیں، ایک تو جو توحید کے دلائل کی طرف مختصراً اشارات بھی کیے گئے ہیں، اور پھر نصیحت کے لیے آدم علیہ السلام کا ابلیس کا قصہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کے مقصد تخلیق، یعنی اس واقعے کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ انسان کے مقصد تخلیق کو براہ راست سمجھانے کے لیے وہ نہیں آیا وہ واقعہ، بلکہ نصیحت کے نقطہ نظر سے آیا ہے اس میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں خلاصے کا۔ پہلا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں بتلایا ہے کہ یہ قرآن انسان کے زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، ہر راستے کے بارے میں بتلاتا ہے کہ اس کا منزل مقصود کیا ہے، کہاں پہ یہ راستہ جا رہا ہے، اور اس کے باوجود لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ کہ دنیا پرستی جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہدایت پہ نہیں آتے اور سرکشی پہ مجبور ہیں۔ اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب وہ لوگ بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور پھر مہلت کے قانون کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے، تو اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اس ٹائم پھر کوئی کم دیر نہیں کی جاتی پھر فیصلے کے اندر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند گستاخیوں کا ذکر کیا جو منکرین کی طرف سے کی گئی ہیں، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس میں آسمان اور زمین اور کائنات کے نظام کو بتلایا گیا ہے، اور ساتھ بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے بتلایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ اللہ کے علم میں پچھلی قومیں، اگلے جو بھی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں کہ کون کیا کرے گا، پھر حشر والے دن حساب کتاب ہوگا، اور جو شکر گزار قوم میں ناشکرے ہیں ان سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اس رکوع میں انسان اور جن کی پیدائش کی کیفیت بیان کی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور کتنا نادان ہے کہ اپنے سے کم تر اور نہایت بدتر چیزوں کے سامنے جھک کر اپنی شرافت کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، اس رکوع میں پہلے تو جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا، پھر فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، یہ پچھلی صورت میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے۔
اور جس جماعت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد قوم لوط کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ پھر کیسے عذاب آیا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کو الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون۔ اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، خاص طور پر ان کی جو فحاشی تھی اور بدکاری ان کو سامنے لایا گیا کہ یہ اتنے بدکار تھے کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو لہذا جو اتنی بدکار قوم ہو تو وہ ایسی سزا کے مستحق ہوتی ہے، ہلاکت کے مستحق ہوتی ہے۔ پھر بتایا ہے کہ کس طرح قوم لوط اللہ کی نافرمان تھی، اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بچایا ہے۔ اور ساتھ بھی یہ بتلایا ہے کہ جو کسی قوم کے ساتھ ہمدردی کرے گا اسی سے شمار ہوگا، اگر مجرم قوم کے ساتھ ہمدردی کرے گا اسی میں سے شمار ہوگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اس رکوع میں قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ سمود جو ہے نا یہ بڑے کاریگر تھے، انجینئر تھے، یہ اپنے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنائیں، پختہ عمارتیں، یعنی ایک مکمل پہاڑی ہے، اس میں ایک مین گیٹ ہے، اندر پورا محل بنا ہوا ہے، باہر سے پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اتنے کاریگر ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، سرکشی پہ اصرار کرتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کی اتنی بلند عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا اور دنیا پہ ان کا نام و نشانی باقی نہیں رہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے اس رکوع میں تعلیم دی گئی ہے کہ منکروں اور سرکشوں کے دنیاوی جو ساز و سامان ہیں ان پہ رشک نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اور پھر اس بات پر سخت دھمکی بھی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو بازیچے اطفال بناتے ہیں اور خواہش نفس کے مطابق جو ہے نا اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت دھمکی دی گئی ہے اس رکوع میں۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل اس کا نام رکھا ہے 9ویں رکوع میں، شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ اور یہ مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، ہجرت حبشہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین بار بار یہ آئیں گے، مثلا ایک تو توحید کے دلائل یعنی معقول دلائل، کائنات میں پھیلی ہوئی مشاہداتی جو دلیلیں ہیں یعنی مشاہدہ، اس کو توحید کے لیے دلیل بنایا گیا ہے، اور دوسرا منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور تیسرا باطل پر اصرار اور حق سے انکار، اس کے برے نتائج کا ذکر ہے، اور چوتھا مضمون ہے کہ اسلامی زندگی میں جس قسم کے اخلاقی اور عملی تغیرات پیدا کر کے اسلام جو ہے وہ ایک صالح معاشرہ اور برکت تمدن برپا کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل نشین انداز میں اجمالی بیان کیا گیا ہے۔ اور 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی ہے اور ہمت افزائی ہے۔ اب یہ سورہ نحل کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی۔ اس میں جو کفر و شرک پہ چلنے والے ہیں تو ان کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے اس پر، پھر انسان کی حقیقت کو بتلایا کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، لیکن نہ تو یہ اپنی حقیقت کو یاد رکھتے انسان، نہ ان نشانیوں پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہیں جو ان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ ہی اللہ کے انعامات پر یہ انسان شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر
بتایا کہ بلکہ یہ انسان بجائے شکر کے اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات کا تذکرہ کیا جو انسان کے لیے اللہ نے بطور نعمت کے پیدا کیے ہیں، اور پھر طرح طرح کی چیزوں اور ایسے زبردست جو اللہ نے یہ کارخانہ بنایا اس نظام کا، اس کو پیش کر کے مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ تم یہ تمہارے باطل معبود اس کے مقابلے میں کوئی چیزیں پیدا کرو، بلکہ تم تو ایک پرزہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے علاوہ تم پوجا اوروں کی کر رہے ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اس رکوع میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ توحید سے انکار کی وجہ اصل میں آخرت سے غفلت ہے، اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ یہ تکبر اور نخوت ہے، اور اس کی وجہ دنیاوی ساز و سامان ہے، یعنی ساری برائی کی جڑ دنیا پرستی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا پرستی سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اتنا ڈوب جائے کہ اپنے اللہ کو بھول جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کو اختیار کرنا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ تو اللہ نے بھی حکم دیا، لیکن دنیا اور اللہ کا مقابلہ آ جائے پھر دنیا کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، یہ تو ہے ٹھیک، لیکن یہ کہ صرف دنیا کے پیچھے انسان پڑ جائے تو یہ دنیا پرستی اور یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے جھٹلانے والوں کو سزا کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سزا میں پکڑے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم فات اللہ بنیانہم من القواعد۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان پر دنیا میں اللہ کا عذاب کس طرح آیا، اور ایسے طریقے سے آیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، ایسے رستے سے آیا کہ انہیں خبر تک نہیں تھی، یعنی اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے مرنے اور بعد کا نظارہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن اور قرآن کے خلاف جو حرکتیں کرنے والے انہیں بھی یہاں پہ دھمکی دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو بتایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ۔ قرآن کے ساتھ مشرکین اور کفار کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کے ساتھ بھی کافروں نے ایسے ہی کیا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ پیغمبروں کا کام تو ہے بس تبلیغ کرنا، یعنی بات کو پہنچا دینا، کسی کو زبردستی ہدایت پہ وہ نہیں لا سکتے۔ اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد کچھ لوگوں نے تو اس کو قبول کیا اور کچھ لوگ گمراہی پہ ڈٹے رہے، تو پھر جو گمراہی پہ ڈٹے رہے ان کا انجام بہت برا ہوا اور وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ تو ایسے یہاں بھی جو قرآن کے جھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ یہاں پہ ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو مال و دولت کو قربان کرتے ہیں، یعنی ان کا پیش نظر آخرت ہے، دین اسلام کے لیے وطن کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بیان کی ہے۔ اور پھر بتلایا کہ جو برے کام کرنے والے ہیں، غلط منصوبے بنانے والے، اسلام کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والے، تو ان کا برا انجام ہے، اس کا ذکر اس رکوع میں۔ پھر بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدے میں ہے۔ سجدے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں۔ اور پھر بتلایا کہ جتنے بھی پرند چرند درخت پتھر کائنات کی جتنی چیزیں سب اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، تو پھر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے آزادی دی ہے تو آزادی جانچنے کے لیے کہ اپنی مرضی سے اللہ کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد
رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اس رکوع میں شرک کی برائیاں بیان کی گئی ہیں اور بتایا کہ جو نعمت بھی انسان کو ملی ہے وہ صرف اللہ کی جانب سے ملی ہے اور جو ملتی رہے کہ اللہ کی جانب سے، اور ساتھ انسان کے رویے کے بارے میں بتلایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑانے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خوشی سے نوازتے ہیں تو پھر جو ہے وہ شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر شرک کی مختلف قسمیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں اور انکار اور سرکشی کرنے والوں کی شرارتوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اس رکوع میں پہلے تو متعدد جگہوں پر جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کے طریقے کا، اللہ کی سنت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نافرمانی پہ فوری نہیں پکڑتا، پہلے اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو جو مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو وہ پکڑ سے بچ جاتا ہے، لیکن جو مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسی طرح سرکشی میں رہتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اس کے لیے بچاؤ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گزشتہ قوموں کے حالات کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو پہلی قومیں تھے ان کا قصہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ سلسلہ اسباب پر ہے، یعنی جو عمل ہے سبب، اچھے عمل ہوں گے تو پھر تو کوئی فکر نہیں، لیکن اگر پہلی قوموں کی طرح غلط روش پہ چلتے رہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انسان کو ملی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک شہد بھی ہے، شہد کی مکھی انسانوں کے لیے کس طرح شہد بناتی ہے اس کا ذکر ہے، اور بتایا ہے کہ وہ فطرت کی سرگوشیاں، یعنی جو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رستہ بتلاتے ہے شہد کی مکھی کو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے وحی کے اشارہ دیا، اللہ اشارات سے سمجھاتا ہے شہد کی مکھی کو وہ کس طرح پھولوں سے رس چوستی ہے اور پھر اس سے شہد بناتی ہے۔ یہ ایک عجیب نظام ہے، اور اپنے چھتے جو ہے وہ پہاڑوں پہ درخت کی اونچی اونچی شاخوں پہ بناتی ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا، تو لہذا جن کو اللہ نے رزق سے نوازا ہے تو وہ ان لوگوں کا معاشی سہارا بنے جن کے پاس رزق کی کمی ہے، جن کے پاس رزق کی قلت ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا مالک نہ بن جائے، تو غریبوں پہ خرچ کرے گا اللہ اور دے گا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دو بھائی تھے صحابی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا، دوسرا کماتا تھا۔ اب وہ کمانے والا تانے دیتا تھا، کہتا تھا یہ کام نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ شاید اس کی وجہ سے تجھے رزق ملا، شاید اس کی وجہ سے تجھے رزق ملا۔ اور دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے، یعنی کسی کی وجہ سے کسی کو اللہ رزق دیتا ہے۔ پہلے رزق میں تنگی ہوتی ہے، جب وہ دوسرے کو پالتا ہے، اس کا معاشی سہارا بنتا ہے، اللہ اس کے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ جن کے پاس رزق ہے وہ دوسروں کا معاشی سہارا بنے۔ اور پھر اہل و عیال کی نعمتوں کا تذکرہ ہے یہاں اس رکوع میں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو مت بھولنا، یعنی انسان جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں، اہل و عیال کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو اہل و عیال کے بارے میں جو اولین ذمہ داری ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، جیسے سورہ ابراہیم میں گزرا، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑا، تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے وحدانیت کو قائم رکھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور اس پہ عمل، اولاد کو بھی اس کا پابند بنانا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتلائی ہے۔ اور پھر چند مثالوں سے شرک کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں بتلائیں اور برکت واضح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اس رکوع میں حکم دیے۔
اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب وہ آئے گی تو اچانک ہی آئے گی، پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کا اور اس کے ظاہری باطنی جو طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اس کا ذکر اس رکوع میں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری نعمتوں کا بھی اس رکوع میں ذکر ہے، اور پھر بتلایا کہ نعمتوں کی ناشکری کیا ہوتی ہے اور شکر گزاری کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ سارے انعامات انسان کے لیے اللہ نے بنائے، تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ۔ اس رکوع میں حشر کا بیان ہے اور بتایا گیا کہ کافروں کا، مشرکوں کا میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ وہ عذر پر عذر کریں گے، یہ مجبوری ہو گئی، لیکن ان کا عذر سنا نہیں جائے گا۔ اور پھر بتایا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم پر گواہ ہوگا، اور نبیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، کیونکہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ تو یعنی آپ نے تعلیم دی، اور قرآن جو ہے اس کے پہلے ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنا ہے، یعنی قرآن جتنی آسمانی کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس میں حکم دیے گئے بہت سے احکام ہیں جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو وہ کون کون سے احکام ہیں؟ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، احسان کا مطلب نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، نمبر 3 تقوی، اور احسان کے مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور نمبر 4 حسن سلوک، نمبر 5 عہد کی پاسداری۔ تو یہ احکامات ہیں جن کا تعلق انفرادی زندگی سے بھی ہے، اجتماعی زندگی سے بھی ہے، یعنی ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے اس پہ پورا اترنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تم جب اللہ سے تم نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم یہ کام کریں گے، تو پھر اس عورت کی طرح مت ہو جانا کہ جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹ کر دھاگے تیار کیے اور پھر خود ہی ان دھاگوں کو کاٹ ڈالا۔ تو مطلب ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے وعدے سے پھرنا نہیں ہے۔ پھر اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ صرف زبانی دعوے پر کامیابی نہیں ملتی دنیا اور آخرت میں، بلکہ عملی کردار سامنے لانے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے اور دین پہ جمے رہنے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 20 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ اس رکوع میں قرآن کے ان منکروں کا تذکرہ ہے جو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی اجمی سے قرآن سیکھ کر آتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا تردید کی گئی ہے کہ کسی اجمی سے سیکھ کر نہیں آتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور پھر جو مرتد ہوتا ہے یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے سخت وعید بیان کی گئی اس رکوع میں۔ اور پھر ہجرت، جہاد، صبر اور ثابت قدمی کی فضیلت اس رکوع میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 21 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسی آبادی کا ذکر کیا گیا کہ جو بڑی خوشحال تھی، لیکن جب اللہ کی ناشکری کی، اپنے پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گئے۔ پھر اس بستی کا ذکر کرنے کے بعد اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن حلال کمائی کا خیال کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اشارتاً یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اسی قوم کی طرح ہو جاؤ گے جن کی بستی کا ذکر ہے کہ اللہ نے بستی کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 22 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ چونکہ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے اور مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص مناسبت ہے، کعبہ انہوں نے تعمیر کیا، کعبہ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی ہیں، اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ملت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی ملت پہ ہیں، تو لہٰذا وہ عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے اس رکوع میں بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، وہ کافر اور مشرک نہیں تھے۔ پھر چونکہ وہاں کچھ عیسائی بھی تھے، اس لیے ہفتے کا بھی تذکرہ ہے جس کا سورہ اعراف میں پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ تمہارے ان سارے اختلافات اور دین میں یہ جو ساری تفرقہ بازی ہے، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ یعنی جو کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، ہر کوئی کہتے ہیں ہم اپنے راستے پر ہیں، تو قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اور پھر تبلیغ دین کے اصول بتلائے ہیں کہ حکمت، بہترین نصیحت اور بہترین طریقے سے گفتگو کر کے اپنے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں، ورنہ مفید نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مسلمانوں کو صبر، تقوی اور اللہ پر توکل کی تعلیم اس رکوع میں دی گئی ہے۔ بحمدللہ یہاں پہ 14ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا۔